حضرات میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ کشمیر اسلام کی دولت ہم کشمیریوں تک کیسے پہنچی ہے. ظاہر ہے بہت تفصیل سے بیان کرنے کا موضوع ہے، لیکن اس کے تفصیل کا موقع نہیں ہے. اختصار کے ساتھ اتنا سمجھیں کہ محمد رسول اللہ نے یہ دین صحابہ کرام کے حوالے کیا. صحابہ کرام نے ملکوں میں اسلام کو پھیلایا. اس وقت انہوں نے مکہ اور مدینہ جیسی مقدس جگہیں چھوڑ دی اور جہاں تک جا سکے وہاں تک صحابہ پھیلتے گئے اور اسلام پھیلتا گیا. چنانچہ صحابہ 1 لاکھ سے زیادہ بڑی تعداد میں تھے، لیکن مکہ اور مدینہ کی زمین میں صرف 10,000 صحابہ دفن ہیں، باقی تمام ملکوں میں پھیل گئے. اور وہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی نے ہمارے کندھوں پر یہ ذمہ داری رکھی ہے، یہ دنیا کے تمام انسانوں کی امانت ہمارے پاس ہے، دنیا کے تمام انسانوں تک یہ دین پہنچانا ہے. چنانچہ ہزاروں صحابہ جو ہیں وہ عراق اور ایران کی سرزمینوں دفن ہیں. ہزاروں صحابہ جو ہیں وہ مصر اور افریقہ کی سرزمینوں میں دفن ہیں. ہزاروں صحابہ جو ہیں وہ شام کے ملکوں میں پہنچے، یہاں تک کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترکی پہنچے ہیں اور ترکی میں وہ دفن ہیں. ظاہر ہے ان کو بھی شوق رہا ہوگا کہ ہم مدینے کی سرزمین میں دفن ہو جاتے، مگر اسلام کو پھیلانے کے جذبے کے ساتھ وہ نکلے اور ترکی میں جا کر کے دفن ہو گئے. ترکی کا آیا صوفیہ، جہاں آیا صوفیہ نظارہ ہے انسانوں کے لیے، ویسے اہل ایمان کے لیے وہاں کشش کی چیز ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ وہی دفن ہے جو مدینہ طیبہ میں محمد رسول اللہ کے میزبان بنے تھے. جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا گھر آپ کا مہمان خانہ بنا اور اسی میں آپ نے قیام فرمایا تھا. صحابہ کے بعد تابعین کا زمانہ آ گیا، تابعین کے بعد تبع تابعین کا زمانہ آ گیا. اس کے بعد پھر تاریخ کے 2 رخ الگ الگ ہو گئے. علمی اعتبار سے اسلام آگے چلا، علمی اعتبار سے محدثین، فقہا، متکلمین اور اولیاء کے ذریعے سے، اور سیاسی اعتبار سے اسلام آگے چلا حکمرانوں کے ذریعے سے. پھر وہ بنو امیہ کے حکمران بھی تھے اور بنو عباسیہ کے حکمران بھی تھے، اس میں کچھ ظالم بھی تھے، کچھ انصاف پرور بھی تھے. علمی اعتبار سے اسلام آگے چلا ہے اہل علم کے ذریعے سے، اور اہل علم میں بہت بڑی تعداد مفسرین کی، بہت بڑی تعداد محدثین کی، بہت بڑی تعداد فقہا کی، بہت بڑی تعداد متکلمین کی. اسلام آگے چلا علمی اعتبار سے، اور سیاسی اور ملکی اعتبار سے کہیں حکمرانوں کے ذریعے سے اور کہیں اولیاء کے ذریعے سے اور کہیں دوسرے واسطوں سے اسلام آگے بڑھتا گیا، یہاں تک کہ اسلام کا یہ نور بر صغیر میں داخل ہوا. بر صغیر میں اسلام کس طرح سے آیا ہے، محمد ابن قاسم ملتان تک کیسے پہنچے اور کراچی میں انہیں اسلام کا جھنڈا کیسے لا رہا ہے، وہ تاریخ میں وہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے. ہمارا موضوع یہ ہے کہ کشمیر میں اسلام کی نعمت اور اسلام کی دولت کیسے آئی ہے. حضرات آپ نے بارہا سنا ہوگا، دنیا میں کہا بھی جاتا ہے، لکھا بھی جاتا ہے، بلکہ اتنا زیادہ لکھا گیا کہ لوگوں کو یقین آنے لگا کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے. یہ بات اتنی ہی جھوٹی ہے جیسے اس وقت دن کے 12 بجے یہ بات جھوٹی ہے کہ اس وقت رات ہے. یہ بات اسی طرح سے غلط ہے جیسے یہ بات غلط ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے گا کہ دن کے 12 بجے رات کا اندھیرا ہوتا ہے. جیسے یہ بات غلط ہے، بس ٹھیک اسی طرح سے یہ بات بھی غلط ہے اسلام تلوار سے پھیلا. محمد رسول اللہ نے کس پر تلوار چلائی تھی؟ ابوبکر صدیق عمر فاروق پر کون تلوار چلاتا؟ پوری انسانی تاریخ میں ایک انسان ایسا نہیں ملتا جو یہ کہے گا کہ جناب میں مسلمان نہیں ہونا چاہتا تھا اور انہوں نے مجھ پر تلوار چلائی، میں مجبور ہو کر میں مسلمان بن گیا. یہ اس لیے ناممکن ہے کہ اسلام تو خود ہی کہتا ہے کہ اگر کوئی انسان زبان سے کلمہ پڑھے گا دل میں اسلام نہیں ہوگا تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین. لیکن بہرحال یہ ایک تفصیلی موضوع ہے. یہ بات کیوں پھیلائی گئی؟ اس لیے کہ اسلام کی حقانیت دنیا میں جب پھیلتی ہے تو لوگوں کو روکنے کے لیے اور کوئی ذریعہ جب نہیں ہوتا تو کہتے ہیں صاحب اسلام تلوار سے پھیلا ہے. ہمیں یہ کہنے کا حق ہے کہ اگر 1000 سال تک ہندوستان پر مسلمانوں نے حکومت کی ہے تو کتنے انسانوں پر تلواریں چلائی گئی اور ان کو مسلمان بنایا گیا. اگر اسلام تلوار سے پھیلتا تو آج تو پورے ملک میں ایک بھی غیر مسلم نہیں ہوتا. مسلمانوں نے حکومتیں چلائی مگر کسی پر کوئی جبرن نہیں ہوا کہ آپ جبرن مسلمان بن سکتے ہیں، کیونکہ جبرن جب اسلام قبول کرایا جائے گا اسلام اس اسلام کو قبول ہی نہیں کرتا. اسلام تو دل سے رضامندی کے ساتھ کلمہ پڑھنے کا نام ہے. جبر کی بنیاد پر اگر کوئی مسلمان بنتا ہے تو ہرگز وہ مسلمان نہیں ہے. اس بات کو اگر ہم تفصیل دعوی کے ساتھ کہنا چاہیں گے تو ہم کہہ سکتے ہیں کشمیر کی تاریخ بتاتی ہے کہ یہاں ایک اللہ کا بندہ آیا تھا عبد الرحمن بلبل، اور یہاں کے بادشاہ کو اس نے اسلام کی دعوت دی، اور مسافر انسان داعی دین بن کر کے اس ملک میں پہنچا ہے. اس کا کوئی سپورٹر نہیں ہے، اس کے پاس کوئی ایمونیشن نہیں ہے، اس کے پاس کوئی فوج نہیں ہے. وہ ایک مسافر انسان ہے اور یہاں کے بادشاہ کے ساتھ اس نے ملاقات کی اور اسلام کی دعوت پیش کی. تو رنگ چند جو اس زمانے کا کشمیر کا حکمران تھا وہ مسلمان بنتا ہے اور اس کا نام صدر الدین پڑ گیا. کشمیر کی تاریخ میں پہلا باقاعدہ مسلمان ہونے کا واقعہ تاریخ میں یہی ملتا ہے
اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اس سے پہلے مسلمان یہاں نہیں آئے ہیں، یقیناً آئے ہوں گے، کچھ لوگ بزنس کرنے آئے ہوں گے، کچھ لوگ گھومنے کے لیے آئے ہوں گے، کچھ دوسرے مقاصد کے لیے بھی آئے ہوں گے، اور ہو سکتا ہے یہاں کہیں کہیں بس بھی گئے ہوں گے، مجھے اس سے بحث نہیں ہے اس وقت، یہ تاریخ کا موضوع ہے، اور جہاں کشمیر کی تاریخ کے بعد بڑے ماہرین نے اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا ہے، مگر وہ ٹاپک ہمارا نہیں ہے۔ باقاعدہ جس شخص نے کشمیر میں اسلام قبول کیا ہے وہ بادشاہ تھا، تو ہم سوال یہ کر سکتے ہیں کہ اس بادشاہ پر تلوار کون چلا رہا تھا، اس کو لالچ کس نے دیا تھا؟ جواب ہے ایک مسافر انسان سید شرف الدین عبد الرحمن، جو پہلا داعی اسلام بن کر کشمیر میں آیا، نہ اس کے پاس کوئی دولت تھی جس سے وہ لالچ دیتا، نہ اس کے پاس کوئی تلوار تھی جس سے وہ جبر کرتا، وہ تو دعوت کی بنیاد پر اسلام کی حقانیت کے دلائل دے کر کے اس نے بادشاہ کو اسلام کی دعوت دی، بادشاہ مسلمان ہو گیا۔ یاد رکھنا چاہیے کشمیر کا پہلا باقاعدہ مسلمان صدر الدین، اس کا پہلا نام کیا تھا؟ رن چند۔ اس کا مذہب کیا تھا؟ اس کا مذہب بدھ تھا۔ یہ بدھ کیسے بنا تھا وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے۔ کشمیر میں ہندوازم کتنے عرصے رہا، پھر بدھزم کیسے پھیل گیا، پھر بدھزم کے ساتھ پھر کیا کیا ہوا، یہ تاریخ کا موضوع ہے، ہمارا موضوع وہ نہیں ہے کہ کشمیر میں مذہبی اعتبار سے کب کب کیا کیا ریولیشن آتے رہے ہیں اور کہاں کس طرح سے کنورجن ہوا ہے، ہمیں اس سے بحث نہیں ہے۔ میں تو یہ اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام کی نعمت اور دولت ہم جہاں کشمیر میں داخل ہوئی ہے، ایک اللہ کا بندر جو چائنا سے آیا تھا، مشرقی ترکستان اسے کہتے تھے، اور یہاں کشمیر میں پہنچے، یہاں کے بادشاہ نے اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد عبد الرحمن بلبل یہیں قیام پذیر رہے، اور قیام پذیر رہتے ہوئے وہ اسلام پھیلاتے گئے۔ جو لوگ رضامندی سے کلمہ پڑھتے تھے وہ زبان ہو جاتے تھے، نہ کسی پر کوئی جبر ہوا، نہ کسی پر تلوار چلائی گئی، نہ کسی کو کوئی لالچ دیا گیا، اسلام پیش کیا جاتا تھا۔ عبد الرحمن بلبل کی دعوت پر جو بادشاہ مسلمان بنا تو اس کے دل میں آیا ہوگا کہ میں باقی تمام لوگوں کو جبرن مسلمان بناؤں گا، تو عبد الرحمن بلبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کر دیا کہ کسی پر جبر کرنے کا حق نہیں ہے، کسی پر دباؤ ڈالنے کا حق نہیں ہے، کسی کو کوئی لالچ نہیں دے سکتے ہیں، دین اسلام پیش کیا جائے گا، جس کو اللہ توفیق عطا فرمائیں گے، جو اس کو سمجھے گا اس کو دین اسلام قبول کرے گا۔ عبد الرحمن بلبل یہیں قیام پذیر رہے، چند سالوں کے اندر اندر ان کی وفات ہو گئی، اور اس کے بعد صدر الدین کی بھی وفات ہو گئی، جو دونوں یہیں کشمیر میں دفن ہیں، سری نگر کے شہر جہاں اس کو کہتے ہیں بلبل لنکر، وہیں یہ دونوں بزرگ دفن ہیں، یعنی وہ شخص جس کے ذریعے سے اسلام پہنچا وہ بھی وہیں مدفون ہے، اور وہ شخص جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اس کی قبر بھی وہیں بنی۔ اس کے بعد پھر تاریخ میں کیا ہوا میں اس کو نہیں چھڑنا چاہتا، وہ لمبی بحث ہے، لیکن 2 یا 3 4 یا 5 سال کے بعد یہاں ایک دوسرا حکمران کھڑا ہو گیا، اور اس حکمران کا نام تھا، اصل میں اس کا نام تھا شاہ مرزا، اور اس نے جب حکومت پر قبضہ کیا، کس طرح سے قبضہ کیا اور حالات کیا پیش آ گئے، یہ تاریخ میں پڑھنے کی چیز ہے۔ بہرحال شاہ مرزا نے جب کشمیر کی حکومت اپنے ہاتھ میں لی، اس وقت صورتحال یہ تھی کہ کشمیر میں اکا دکا کہیں کہیں مسلمان ہیں، اور باقی تمام کے تمام اسلام کے نور سے محروم تھے، اور شاہ مرزا حکمراں بن گیا۔ اس شاہ مرزا نے جب حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی تو اس نے اپنا نام بدل دیا، اور اپنا نام اسے رکھا سلطان شمس الدین شاہ میر، سلطان کشمیر۔ بس یہ پہلا باقاعدہ مضبوط حکمران ہے جو اس خطۂ کشمیر پر حکمران ہیں۔ اقلیت میں چند افراد ہیں جو حکومت کے ایوانوں میں تھے، وہ مسلمان ہو چکے تھے، اور عوام تمام کے تمام اسلام سے باہر ہیں۔ سلطان شمس الدین شاہ میر نے نظام حکومت چلایا، چونکہ وہ بڑا مدبر انسان تھا، بڑا دور اندیش انسان تھا، اس لیے اس نے بہت اچھی طرح سے نظام حکومت چلایا، لیکن اللہ کا فیصلہ یہ ہوا کہ وہ زیادہ زندہ نہیں رہ سکا، چند سالوں کے اندر اس کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد پھر اس کا بیٹا جمشید خان آیا، اس کے بعد اس کا بیٹا جو ہے علاؤدین آیا، اس کے بعد اس کا بیٹا، اس کا بھائی جو ہے وہ قطب الدین آیا۔ تو قطب الدین یہاں کشمیر میں حکمران تھے۔ صورتحال یہ تھی کہ جو چند مسلمان تھے وہ مسلمان تو تھے لیکن وہ اسلام کو نہیں جانتے تھے، نہ ان کو عبادات معلوم تھی پوری، نہ ان کے ساتھ نہ ان کو حلال و حرام کا علم تھا، نہ ان کو اسلامی اخلاق کا علم تھا، بس زبان سے کہتے تھے مسلمان ہیں، کیونکہ اسلام سیکھنے کا ان کو موقع نہیں ملا تھا اور سکھانے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ قطب الدین کشمیر میں حکمران ہیں تو شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ تشریف لائے۔ شاہ ہمدان کی پوری تاریخ الگ ہے، اس کو میں تفصیل چاہتا اس وقت بیان نہیں کر سکتا۔ 12,000 شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کشمیر تشریف لائے، تو تاریخی طور پر یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، کشمیر میں حکمران قطب الدین ہیں۔ شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے خطے سے تشریف لائے، وہ بہت اونچے خاندان کے فرد تھے، ان کے والد بہت بڑے اپنے علاقے کے گورنر بھی تھے، وہ مالی اعتبار سے بڑے خوشحال تھے، دینی اعتبار سے بہت اونچا مقام تھا، روحانی اعتبار سے بہت بڑا مقام تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ایک چیز اور بھی تھی، اور وہی اصل چیز تھی، وہ یہ کہ شاہ ہمدان بھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، تو ایک بزرگ کے خواب میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے فرمایا فلاں آدمی کے گھر میں بچہ پیدا ہوگا، اس کا نام علی رحمہ، شہاب الدین ان کا نام تھا، ان کے گھر میں بچہ پیدا ہوگا، اس کا نام علی رحمہ۔
چنانچہ شاہ ہمدان پیدا ہو گیا تو ان کا نام علی رکھا گیا۔ اس کے بعد شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع ہوا۔ علاؤالدین سمنانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بعد انہوں نے پڑھنا شروع کیا، اور اس میں تمام اسلامی علوم جو پڑھنے ہوتے ہیں وہ سارے پڑھے، مگر ایک مرتبہ ایسا ایک مرحلہ وہ بھی آیا کہ خواب میں حضور کی زیارت ہو گئی، فرمایا علی تم مکمل نہیں بن سکو گے تب تک جب تک فلانے کے پاس نہیں جاؤ گے۔ اور وہ جو فلانے تھے ان کا نام تھا محمود مزدکانی۔ اس محمود مزدکانی کو بھی خواب میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کہا میرا ایک بیٹا تمہارے پاس آئے گا، اس کی تربیت کرنا۔ تو ان کو بھی خواب میں بتایا گیا اور ان کو بھی۔ اس کے بعد پھر محمود مزدکانی کے بعد شاہ ہمدان تشریف حاضر ہو گئے، طالب علم بن کر، مرید بن کر انہوں نے اس کی روحانی اور علمی تربیت کی، یہاں تک کہ شاہ ہمدان آفتاب بن گیا۔ اب وہ علمی اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی، اخلاقی اعتبار سے بھی، فکری اعتبار سے بھی ایک مکمل بلکہ بہت زیادہ مکمل انسان تیار ہو کر اس کے بعد پھر انہوں نے کشمیر کا سفر کیا، اور جب کشمیر تشریف لائے ہیں تو ایک ایسی شخصیت تھی جو داعیہ اسلام، جو حدیث کے بھی ماہر، فقہ کے بھی ماہر، روحانیت کے اونچے مقام پر، اور بہت دور اندیش یہاں تک کہ سیاسی معاملات کے بھی واقف تھے۔ وہ کشمیر تشریف لائے تو کشمیر میں قطب الدین شاہ میری کی حکومت چل رہی تھی، اور شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کا استقبال ہوا، اور اس کے بعد بھی شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کہ عوام کے سامنے اسلام کی تعلیمات پیش کرنی شروع کی۔ تو صورتحال کیا بنی کہ اللہ کا فیصلہ، شاہ ہمدان کی قربانی، اور یہاں کے لوگوں کی خوش قسمتی کہ شاہ ہمدان جس علاقے میں گئے اسی علاقے کے لوگ دھڑا دھڑ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ شام کو ایک گاؤں میں چلے جاتے تھے، صبح کو سارے مسلمان ہو جاتے تھے، اگلے دن دوسرے گاؤں میں تشریف لے جاتے تھے، سارے لوگ مسلمان ہو جاتے تھے۔ 6 مہینے حضرت شاہ ہمدان نے کشمیر کا دورہ کیا، اور جس علاقے میں گئے رضامندی کے ساتھ جن لوگوں نے چاہا اسلام قبول کیا، مسلمان ہو گئے، اور مسلمان ہونے کے بعد اب حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے سوچا یہاں کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، جو کچھ بچے ہوئے لوگ ہیں وہ اپنے مذہب پر رہیں، ہم ان کو کوئی جبر نہیں کریں گے، ہم ان کو نہیں، لیکن یہ جو نے ہم اسلام قبول کیا ہے ان مسلمانوں کی اب دینی تربیت ہونی چاہیے، ان کے پاس پورا اسلامی علم آنا چاہیے، مسلمان کے عقیدے کیا ہوتے ہیں، مسلمان کے اعمال کیا ہوتے ہیں، مسلمان کن چیزوں سے بچتا ہے، یہ سارا سمجھانے کے لیے انہوں نے سوچا کہ میں اپنے خطے سے بہت سارے لوگوں کو لا کر یہاں بساؤں گا۔ دین پر عمل کرنے کے اعتبار سے کمزوریاں اتنی تھی یہاں کہ جب حضرت شاہ ہمدان یہاں کشمیر تشریف لائے تو پہلا بادشاہ جس کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، قطب الدین تھے۔ قطب الدین نے اپنے نکاح میں 2 سگی بہنیں رکھی تھی، اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ کوئی اسلام میں حرام ہے۔ تو شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہا بھائی تم نے اپنے نکاح میں 2 بہنیں رکھی ہیں، یہ تو اسلام میں حرام ہے۔ اس نے کہا حضرت ہم نے تو آج تک کبھی سنا ہی نہیں۔ ظاہر ہے انہیں سنا کیا تھا، ان کے پاس ابھی قرآن بھی نہیں آیا تھا، وہ قرآن پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے، قرآن یہاں پڑھانے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ دینی اعتبار سے، دینی علم کے اعتبار سے اور عمل کے اعتبار سے یہاں کے اس وقت کے مسلمان کتنی پست حالت میں تھے۔ بہرحال شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ واپس تشریف لے گئے، اور بہت بڑی کھیپ جس میں علماء، فقہا، تاریخ کے ماہرین، لکھنے پڑھنے والے، یہاں تک انڈسٹری کے ماہرین 700 سادات کو لے کر کے کشمیر تشریف لائے، اور ایک ایک آدمی کو طے کر دیا تم اس علاقے میں زندگی گزارو گے، تم اس علاقے میں بسو گے، تمہیں فلاں علاقے میں کام کرنا ہے، اور عملی طور پر اور علمی طور پر یہاں کے مسلمانوں کی دینی تربیت کرو گے۔ اسی کو تاریخ میں لکھا جاتا ہے کہ شاہ ہمدان 700 سادات کو لے کر کے ساتھ آئے تھے۔ شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ چونکہ انتہائی بیدار مغز، انتہائی دور اندیش انسان تھے، اس لیے انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں، اور وہ کتابیں ہر طبقے کے لیے لکھی ہیں۔ چنانچہ حکمرانوں کے لیے کتاب انہوں نے لکھی ہے ذخیرۃ الملوک، کہ بادشاہ کو کیسا ہونا چاہیے اور حکومت کا نظام کیسے چلنا چاہیے، ذخیرۃ الملوک موجود ہے شاہ ہمدان کی کتابوں میں۔ دور اندیش انسان اتنا تھا کہ انہوں نے سوچا کہ جو لوگ اسلام قبول کریں گے ان کو شیلٹر چاہیے، اور شیلٹر کے لیے ہمیں انتظام کرنا ہوگا، ان کے کھانے کا، ان کے رہنے کا، ان کے بسانے اور اسلام قبول کرنے کا۔ اسی کے لیے خانقاہ بنائے اور خانقاہ کی کوٹریاں بنائی گئی۔ یہ خانقاہ کوئی بدعت کا اڈا نہیں ہے، یہ دراصل اسلامک سینٹر ہوا کرتا تھا۔ اس اسلامک سینٹر میں علاقوں کے لوگ آ کر کے بیٹھتے تھے، اور وہ دین بھی سیکھتے تھے، ان کو ان کے کھانے پینے کا انتظام بھی ہوتا تھا، اور اگر کسی کو کوئی کام سیکھنا ہوتا تو کام بھی سکھایا جاتا تھا۔ چنانچہ شاہ ہمدان وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا سید السادات سالار عجم دست او معمار تقدیر امم، وہ سیدوں کا سردار اور عجم کا سالار، جس کے ہاتھ میں قوموں کی تقدیر کی کنجیاں ہیں، ماسٹر کی اس کے پاس ہے۔ داد، علم و تہذیب و صنعت و دین، کہتا ہے وہ علم بھی لائے، دین بھی لائے، انڈسٹری بھی لائے، اور سویلائزیشن بھی لائے۔ تہذیب بھی انہوں نے پہنچائی یہاں کہ انسان کپڑے کیسے پہننے چاہیے، شادیاں کیسے کرنی چاہیے، تہذیب بھی، کلچر بھی لایا، دین بھی لایا، انڈسٹری بھی لائی، قالین کی انڈسٹری، پیپر ماشی کی انڈسٹری، شال کی انڈسٹری،
اور اسی طرح سے تانبے کی انڈسٹری، یہ چاروں پانچوں انڈسٹریاں شاہ ہمدان کے ذریعے سے کشمیر میں آئی ہیں۔ اس طرح سے کشمیر میں اسلام شاہ ہمدان کے ذریعے سے پھیلا اور پھولا۔ اس کے معنی ہرگز یہ نہیں، آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ شاہ ہمدان کے پہلا شخص نہیں ہے جس کے ذریعے سے کشمیر میں اسلام داخل ہوا، ان سے پہلے عبد الرحمن بلبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے دور میں کشمیر میں اسلام داخل ہو چکا تھا۔ لیکن صورتحال جیسا کہ میں نے عرض کیا، محدود مسلمان تھے، اکثریت اسلام سے محروم تھی۔ شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے لوگوں نے دھڑا دھڑ اسلام قبول کیا، کسی پر کوئی ظلم نہیں، کسی پر کوئی جبر نہیں، کسی کو کوئی لالچ نہیں، کسی پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا گیا، کسی پر کوئی تلوار نہیں چلائی گئی۔ شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ واپس تشریف لے گئے، دوسرا سفر کیا، اس کے بعد پھر ایک تیسرا سفر کیا۔ اس کے بعد ان کا ارادہ یہ تھا کہ اب ہمیشہ کے لیے میں کشمیر میں رہوں گا، لیکن ایک مرتبہ اپنے علاقے میں جا کر کے اپنے علاقے کے تمام لوگوں سے آخری ملاقات کر کے پھر کشمیر میں ہمیشہ کے لیے رہائش پذیر ہوں گا۔ اور اس کے لیے ان کے ذہن میں تھا کہ میں جس اسلام کا نمائندہ بن کر کے، داعی اسلام بن کر یہاں اسلام پھیلا رہا ہوں، یہ اسلام محمد رسول اللہ کے ذریعے سے دنیا کے انسانوں کو ملا اور میں ان کے خاندان کا فرد ہوں۔ ذہن میں رہنا چاہیے، شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نجیب الطرفین ہیں۔ نجیب الطرفین کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو خاندان آگے چلا ہے وہ حضرت فاطمہ کے ذریعے چلا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5 بچے ہوئے تھے، ان 5 بچوں میں مشہور ہیں حسن اور حسین، اور حسن حسینی کے اولاد آگے چلی۔ شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ حسنی خاندان کے بھی اور حسینی خاندان کے بھی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا باپ کسی ایک کے ساتھ جڑتا ہے، ماں دوسرے کے ساتھ جڑتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں نجیب الطرفین۔ یعنی بعض سادات دنیا میں ایسے ہیں کہ جو حضرت حسن کے اولاد میں ہیں، حضرت حسین کے ساتھ ان کا تعلق نہیں۔ بعض سادات دنیا میں ایسے ہیں جن کا تعلق حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، حضرت حسن کے ساتھ ان کا تعلق، لیکن کچھ سادات دنیا میں ایسے بھی ہیں کہ جو بیک وقت حضرت حسن کے ساتھ بھی جڑتے ہیں، حضرت حسین کے ساتھ بھی جڑتے ہیں۔ باپ اگر حضرت حسن کی اولاد میں سے ہے تو ماں حضرت حسین کی اولاد میں سے ہے، یا اگر باپ حضرت حسین کے اولاد میں سے ہیں تو ماں جو ہے حضرت حسن کے اولاد میں سے ہیں۔ شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ انہی حضرات میں سے تھے جن کا سلسلہ نسب حسن کے ساتھ بھی جڑتا ہے اور حسین کے ساتھ بھی جڑتا ہے۔ بہرحال شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کی بڑی دلچسپ خصوصیت یہ بھی کہ انہیں دنیا بھر کا سفر کیا، سیاح عالم، چنانچہ وہ پورے سینٹرل ایشیا میں گھومے، عرب ملکوں میں گئے، مصر میں بھی پہنچے، ترکی پہنچے۔ میں ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں تھا، وہاں ترکیوں کے ہاتھ میں اوراد شریف تھی، وہ پڑھ رہے تھے، تو میں نے کہا آپ لوگوں نے کہاں سے لائی ہے؟ کہنے لگا ہم تو ترکی میں پڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کیسے؟ کہا شیخ علی ہمدانی، شیخ ہمدانی کا وظیفہ، اور انہوں نے مجھے بھی وہ وہاں کا نسخہ دے دیا، وہ میرے پاس موجود ہے۔ غرض یہ کہ شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کا بھی ارادہ یہ تھا کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا فرد بھی ہوں اور ان کے دین کا داعی بھی بن کر، نمائندہ بن کر کے آیا ہوں، اس لیے میں ہمیشہ کے لیے اب کشمیر میں بسوں گا، مگر ایک ملاقات کر کے واپس آتا ہوں۔ چنانچہ اپنے خاندان کے لوگوں سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ اب یہ راستے میں تھے اور ان کو محسوس ہو گیا کہ شاید میری زندگی کے آخری لمحات آ گئے۔ اس وقت ان کا بیٹا تھا محمد، یہ چھوٹی عمر کا نوجوان لڑکا بھی تھا، بلکہ شاید ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے تھے۔ جب شاہ ہمدان کو محسوس ہو گیا کہ مجھے اب دنیا سے شاید رخصت ہونا ہے تو کیا کیا، اپنے مریدین کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے خاندان والوں کو کہا یہ میرا بیٹا تمہارے حوالے ہے، اس کی جسمانی تربیت، اس کی روحانی تربیت، اس کی علمی تربیت، یہ مکمل تیار ہو کر کے پھر کشمیر جانا چاہیے۔ چنانچہ محمد ہمدانی کی تربیت شروع ہو گئی، ان کے مریدین نے اس کو روحانی تربیت شروع کی، ان کے شاگردوں نے اس کو علم پڑھانا شروع کیا، اور ان کے خاندان والوں نے جسمانی اعتبار سے ان کو سہولیات مہیا کی۔ یہاں کے 10-12 سال کے عرصے میں جب 22 سال کا محمد ہمدانی جوان لڑکا تھا، اب وہ کشمیر داخل ہوا ابا جان کے اس باغ کو دیکھنے کے لیے، اور یہاں کشمیر میں پورا کشمیر ان کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اور محمد ہمدانی جب کشمیر میں داخل ہوئے تو نوجوان تھے، انمیرڈ تھے، ذہن میں رہنا چاہیے 22 سال کا نوجوان لڑکا ہے اور تمام علمی اور عملی کمالات سے آراستہ۔ بہرحال میر محمد ہمدانی تشریف لائے تو انہوں نے پورے کشمیر کا جائزہ لیا کہ ابا جان نے جو یہاں اسلام پھیلایا تھا اس میں کہاں کیا کیا کمیاں رہ گئی ہیں اور کیا کیا صورتحال ہے۔ چنانچہ دلچسپ صورتحال یہ بھی پیش آئی کہ اس وقت جو بادشاہ یہاں تھے، اس بادشاہ کا وزیر اعظم یا وہ بادشاہ کے وزیر اعظم ایک نان مسلم تھے، سہبٹ۔ تو میر محمد ہمدانی وہ اسلام قبول نہیں کر رہے تھے اور بہت سخت مزاج تھے، بلکہ کہیے متعصب شخص تھا۔ میر محمد ہمدانی کی دلاویز شخصیت اور ان کا پیارا انداز، کیونکہ وہ خوبصورت بھی بہت زیادہ تھے، گفتگو بھی عجیب کرتے تھے اور خاندانی اثرات بھی تھے۔ چنانچہ میر محمد ہمدانی نے سہبٹ اس کے ساتھ ملاقات کی اور اس کو اسلام کی دعوت دی، یہاں تک کہ سہبٹ مسلمان ہو گیا۔ اور نہ صرف یہ کہ مسلمان ہوا بلکہ اصرار کر کے کہا کہ آپ جب آپ کے کہنے پر میں نے اسلام قبول کیا ہے تو آپ کو ماننا پڑے گا، میری بیٹی آپ کے نکاح میں آئے گی۔
चाचा मीर मोहम्मद हमदानी का निकाह सुहबट, जिसका नाम अब रखा गया मीर सैफुल्लाह या मीर सैफुद्दीन। इस मीर सैफुद्दीन के बेटी जो है बारिया नाम था, और वो मीर मोहम्मद हमदानी के निकाह में आ गई। 5 साल तक वो निकाह चलता रहा, औलाद शायद नहीं हुई, और बाद में उनकी अहलिया की वफात हो गई। हमें वो टॉपिक यहाँ नहीं है, और यहाँ चाडोरा साइड में किसी जगह वो खातून मदफून है। मीर मोहम्मद हमदानी ने पूरे कश्मीर का दौरा किया, और जहां जहां जो जो जरूरत थी वो जरूरतें पूरी की। जहां मसलन खानदान में कुछ लोग मुसलमान हो गए हैं, कुछ लोग अभी नहीं हुए, उनसे मुलाकात करके उनको इस्लाम पेश करते थे, वो भी मुसलमान हो जाते थे। किसी गांव में कुछ लोग मुसलमान हैं, कुछ लोग अभी नहीं हैं। गरज है कि जहां जहां जो जो मसाइल थे वो मसाइल हल किए। और दिलचस्प बात यह है कि जब ये कश्मीर में पहुंचे तो उन्होंने कहा कश्मीर के मुसलमानों के पास तो ईदगाह भी नहीं है, इनको तो दफन करने के लिए कब्रिस्तान भी नहीं है। चुनांचे ये जो हमारे यहाँ करीब का ईदगाह है, ये मीर मोहम्मद हमदानी का तैयार किया। और ये जो कश्मीर श्रीनगर का वो मशहूर कब्रिस्तान है मलखा, ये भी मीर मोहम्मद हमदानी का तैयार किया हुआ। तो मलखा भी उन्हीं की देन है, और ये ईदगाह भी उन्हीं की देन है, जिसको तरह तरह की इंकरेजमेंट हुई है, वो सबके सामने है। बहरहाल मीर मोहम्मद हमदानी रहमतुल्लाह ताला के इस दौरे के नतीजे में कि इस्लाम अच्छी तरह से और जम गया और इलाकों इलाकों में फैल गया। लेकिन इसके माना ये नहीं कि तमाम के तमाम लोग मुसलमान रहे, नहीं, बहुत सारे लोग अपने पुराने मजहब पर कायम बरकरार रहे, वो अपने मजहबी के एतबार से काम करते रहे, अपने मजहबों के एतबार से वो जिंदगी गुजारते रहे। इधर से यहाँ सियासी दौर चल रहा था, शाहमीरी दौर हुकूमत जिसका तस्करा भी चल रहा था। सुल्तान शमसुद्दीन शाहमीर, जिसका बेटा था जमशेद, और उसके बाद दूसरा अलाउद्दीन, फिर तीसरा कुतुबुद्दीन, फिर सिकंदर, फिर और इसी तरह से हुकूमत 250 साल तक इस खानदान की हुकूमत चलती रही। और इसी खानदान का एक फर्द है सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन बडशाह, जिसने 51 साल तक कश्मीर में हुकूमत की है और अदल इंसाफ के साथ हुकूमत की है, किसी नॉन मुस्लिम पर कोई जुल्म नहीं। सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन बडशाह की सारी सवाल मौजूद है। 51 साल हुकूमत करने के बाद जब ज़ैनुल आबिदीन बडशाह, अच्छा, वो बहुत मुदब्बिर किस्म का इंसान था। बड़ा ताज्जुब होता है जब इंसान ये पढ़ता है, आज के ज़माने की हुकूमतें इरीगेशन का ऐसा इंतज़ाम नहीं कर पाती हैं जैसा ज़ैनुल आबिदीन बडशाह ने अपने ज़माने में इरीगेशन का इंतज़ाम किया था। उसी इरीगेशन का एक नमूना जो है वो बाणीपुर से निकलने वाली नहर जंगीर, जो इलाके जंगीर वालों को सैराब करती है, ये ज़ैनुल आबिदीन बडशाह की निकाली भी नहर। और वो बकसरत वुलर के अंदर जाया करता था, क्योंकि वुलर में एक नज़ारा हुआ है उससे पहले, उससे तवील अरसा पहले एक नज़ारा हुआ है। वुलर में एक शहर आबाद था, उस शहर में हर किस्म के गुनाह हुआ करते थे और बहुत ही ज़्यादा बदकिरदारी की ज़िंदगी वहाँ चलती थी। जुल्म भी होता था, इस्तेसाल होता था, अड्डे चलते थे और न जाने क्या क्या। तो अल्लाह का अजाब उस पर आया है। सिंध मत नगर के नाम से वो शहर किताबों में लिखा हुआ है। वो सिंध मत नगर का शहर, उसमें जलजला आया, जमीन फटी, नीचे से पानी निकला और सारा शहर गरक हो गया। तो ज़ैनुल आबिदीन बडशाह बार बार वहां जाया करते थे, और वहां आज भी वहां कोई जजीरा उसने बनाया था, ज़ैनलाक उसे कहते हैं। मैं जा तो नहीं सका वहां, लेकिन तारीख में जो कुछ हमने पढ़ा है वो यही है। बहरहाल इसके बाद फिर दूसरा जो सिलसिला कश्मीर में शुरू हुआ कि शाहमीरी दौरे हुकूमत में बड़े बड़े उलमा यहाँ पैदा हुए, बड़े बड़े मुहद्दिसीन पैदा हुए, बल्कि ऐसे मुहद्दिस भी पैदा हुए कि उनके ज़माने में पूरी दुनिया के अंदर जो चंद मुमताज़ हदीस के माहिरीन थे उसमें कश्मीर के लोग भी थे। उसे मुहद्दिस शमसुद्दीन पाल, मुहद्दिस जौहरनाल, मुहज्जर इनायतुल्लाह, मुहद्दिस याकूब सरफी, मुहद्दिस बाबा दाऊद मिशकाती। यहाँ कश्मीर श्रीनगर के एक साहब जो बड़े इल्मी ज़ौर रखने वाले थे, वो हज करने के लिए गए। यहाँ कश्मीर में हदीस की किताबें नहीं पाई जाती थी। मक्का मुकर्रमा में उन्होंने एक आदमी के पास किताब देखी, मिशकात शरीफ, तो हैरान हो गए मिशकात शरीफ देख करके, इसमें सारी हदीसें जमा है। तो उनसे कहा हजरत ये किताब हमें दे दो। उसने कहा कि साहब ये मेरे पास एक ही नुस्खा है, प्रिंटिंग का जमाना नहीं था, तो इसे तुम्हें कैसे दे सकता हूँ। इन्होंने कहा हजरत फिर पढ़ने के लिए दे दीजिए। उन्होंने कहा कोई हर्ज नहीं है, पढ़ने के लिए ले लो। चुनांचे दाऊद नाम के उस शख्स ने उनसे वो मिशकात ले ली और 1 हफ्ते तक पढ़ते रहे। 1 हफ्ते के बाद जाकर किताब दे दी और कहा किताब आपके हवाले है और आपकी सारी किताब मेरे दिमाग में। चुनांचे वो बाबा दाऊद मिशकाती कहलाते हैं, मिशकात शरीफ के हाफिज थे, जिसमें 4-5 हज़ार हदीसें हैं। बहरहाल इस तरह से यहाँ इल्मी सिलसिला शुरू हुआ और दीन फैलता गया। उसके बाद फिर इस इस्लाम पर मुश्किल जो दौर आया है, वो मुश्किल दौर समझने के लिए हमें बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा, लेकिन मैं शॉर्ट करता हूँ कि कश्मीर की मुस्लिम तारीख के 5 अदवार हैं। पहला दौर है शामीरी दौरे हुकूमत। ये शामीरी दौरे हुकूमत 250 साल तक रहा। इस शामीरी दौरे हुकूमत के बाद फिर यहाँ शियों की हुकूमत कायम हो गई। चकों ने शामीरियों से हुकूमत छीनी और गाजी सालार चक, फिर याकूब शाह चक, फिर यूसुफ शाह चक और इस तरह के मुस्लिम हुक्मरान हैं। उसमें बड़े मजालिम भी हुए हैं। यहाँ वो मजालिम मुझे इस वक्त बयान नहीं करने हैं। चकों के बाद फिर
تیسرا دور شروع ہوا ہے، اس میں مغلوں کا دور آ گیا، اور مغل حکمران جہاں کشمیر میں حکمرانی کرتے تھے، انہوں نے یہاں باغات تو بنائے لیکن اور مسجدیں بھی بنائیں۔ جامع مسجد مغلوں کی تعمیر کی ہوئی، اس سے پہلے بھی تھی، اس کے بعد بھی، لیکن ایسا کہیں نہیں ہوا کہ چکوں کے دور میں کسی غیر مسلم پر جبر کیا گیا ہو یا مغلوں کے دور میں کسی غیر مسلم پر جبر کیا گیا ہو مسلمان بنانے کے لیے، ایسا نہیں ہے۔ پھر مغلوں کا دور ختم ہو گیا تو افغانیوں کا دور آ گیا، اور افغانستان سے یہاں کشمیر میں گورنر آیا کرتا تھا، تو یہ چوتھا دور ہے۔ پہلا دور شاہ میری دور حکومت، دوسرا دور جو ہے وہ چکوں کا دور حکومت، تیسرا دور مغلوں کا دور حکومت، چوتھا دور افغانیوں دور حکومت۔ اور افغانیوں کی حکومت یہاں چل رہی تھی تو پنجاب کے سکھوں نے افغانستان والوں کے ساتھ جنگ کی اور کشمیر کو اپنے قبضے میں لیا، اور وہ سکھوں کا دور حکومت ہے، اس میں بے شمار مظالم یہاں ہوئے ہیں، یہاں تک کہ اماموں کو کھڑا کر کے ان کی کھال نکالی جاتی تھی، اور سری نگر کی جامع مسجد میں گھوڑے بھی باندھے گئے۔ بہرحال وہ سکھوں کا دور کچھ عرصے تک چلتا رہا اور مظالم بہت زیادہ ہوئے، لگتا یہ تھا کہ اسلام ختم ہو جائے گا، بچنے کی کوئی سبیل نہیں تھی، ایسے حالات پیدا کر دیے گئے تھے۔ لیکن اس کے بعد پھر تاریخ نے ورق الٹا، اور اس کے بعد پھر انگریزوں نے حملہ کیا کشمیر پر، اور جموں کے ڈوگروں نے ان کا ساتھ دیا، اور جموں کے ڈوگروں نے انگریزوں کا ساتھ دیا، کشمیر سکھوں سے چھین کر کے بعد میں انگریزوں نے یہ کشمیر ڈوگروں کو بیچ دیا، جیسا کہ سب لوگ جانتے ہیں 75 لاکھ روپے میں۔ تو ڈوگروں نے چونکہ مدد دی تھی انگریزوں کو، اس لیے انگریزوں نے یہ کشمیر ڈوگروں کے حوالے کر دیا اور ان سے 75 لاکھ روپے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کے انسان بھی بک گئے، یہاں کی زمینیں، یہاں کے باغات، سب کچھ، جس کو علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک شعر میں کہا ہے کہ مجلس اقوام متحدہ کو جا کر کے کہو یہاں پورا ملک بیچا گیا، انسان بھی بیچے گا، اور ایک آدمی کی قیمت 7 روپے تھی۔ بس یہ تو ایک پہلو ہے تاریخ کا۔ اسلام جب کشمیر میں داخل ہوا ہے تو ان مراحل سے گزرتے گزرتے کشمیر میں اسلام اب ہم تک پہنچا ہے۔ حضرات، اسلام علم کے اعتبار سے ہم تک پہنچ چکا ہے۔ ہم نہیں کہہ سکتے یا اللہ ہم مسلمان ہیں، قرآن ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم نہیں کہہ سکتے یا اللہ ہم مسلمان ہیں، حدیث نہیں ہے۔ یا اللہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس مسائل بتانے والے عالم نہیں ہیں۔ ہم نہیں کہہ سکتے یا اللہ ہم اسلام پر چلنا چاہتے ہیں، لیکن ہم علمی اعتبار سے ہم کو گائیڈ کرنے والا نہیں ہے۔ اسلام اپنے تمام علوم کے ساتھ ہم کو مل گیا ہے۔ کشمیر کی پچھلی تاریخ میں بہت بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے ہیں، لیکن بیچ میں یہ جو مشکل تاریخ آئی ہے، خاص طور پر سکھوں کے زمانے اور ڈوگروں کے زمانے میں، اس میں یہاں نہ مدارس رہے، اس میں نہ علماء پیدا ہوئے، اور اگر کوئی عالم پیدا بھی ہوتا تھا وہ یہاں کشمیر میں ٹک نہیں پاتا تھا۔ اس کی مثال جیسے علامہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ، ان سے پہلے مفتی صدرالدین آزردہ۔ مفتی صدرالدین آزردہ کشمیر کے تھے، اور دلی میں مفتی بھی تھے اور قاضی بھی تھے۔ اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ سر سید احمد خان جس نے علی گڑھ یونیورسٹی بنائی ہے، اور مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ جس نے دیوبند کا مدرسہ قائم کیا، یہ دونوں شاگرد تھے صدرالدین آزردہ کے، اور بھی اساتذہ تھے ان کے، لیکن چنانچہ سر سید احمد خان نے اپنی کتاب آثار السنادید میں مفتی صدرالدین آزردہ کا تذکرہ بہت وقیع الفاظ میں کیا ہے کہ کتنی عظیم کشمیر کا تھا، اور دلی میں مسلمانوں کے، دلی میں انگریز دور حکومت میں وہ جج بھی تھے، مفتی بھی تھے، نام ہی ان کا مفتی صدرالدین آزردہ۔ کشمیر کی شخصیت پیدا ہوتی تھی مگر یہاں رہ نہیں پاتی تھی یہاں کے مخصوص حالات کی بنا پر۔ بہرحال اب اس وقت آج کا زمانہ ہم جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ایک طرف سے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اسلام کی دولت ہم تک کیسے پہنچی ہے، اور اس کے بعد یہ اسلام کی دولت ہم تک پہنچی ہے تو اب اس میں کوئی کمی باقی نہیں رہی ہے، سارا اسلام ہمارے ہاتھوں میں۔